سمیع وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کون تھا اور فرعون کی شادی کیسے ہوئی، اور فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی، اور فرعون میں سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ چھوٹا سا کام کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون، جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ ناظرین کرام، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش ایسے ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ ناظرین کرام، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنی ظلم کی انتہا کرنا شروع کر دی، اور جب فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والدین اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے اندر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی تو کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کے پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصری کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایک ایسا عالیہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کی نجومیوں نے اس کو ساری عمر کے لیے صحبت سے منع کیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بیٹی فرعون کے اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا۔
اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کا نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کے رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی موسیٰ رکھا تھا۔ تبتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھولنے کے بعد جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون اس کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان کے کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا، پھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیے، لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا فرعون ان پر بھی طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک شخص جس کو قرآن کریم میں مومن الاعلیٰ فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کلم کلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کلم کلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت دردناک طریقے سے اذیتیں دینا شروع کر دیے۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زیادہ خوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال تک اتار دی، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنی ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ہوگی، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔